پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا، پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا، عاجز ہے تو مانگ دعا، ساجد ہے تو سر کو جھکا، عاجز ہے تو مانگ دعا، ساجد ہے تو سر کو جھکا، مومن کی بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک بے شمار فضائل اور فیوز و برکات کا مہینہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو خیر مما یجمعون، دنیا بھر کے جتنے خزانے انسان جمع کر سکتا ہے قرآن ان سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے جسے خیر من الف شہر قرار دیا گیا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ یہ روزوں جیسی عظیم الشان عبادت کی فرضیت کا مہینہ ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک عام نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرضوں کے برابر اور فرضوں کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ایک آدمی ایک مہینے میں رمضان کے روزے رکھے تو آئندہ سال تک اس سے جو بھی صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو یہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے درمیانی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اجر رکھا ہے، جس کے لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بندہ مومن کی روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ وہ دن قیامت کی گھڑی جو بڑا سخت دن ہوگا اور انسان پہ خوف اور حیبت کی کیفیت طاری ہوگی اور اپنے گناہوں کی نسبت سے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس کٹھن گھڑی میں روزہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور روزہ دار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدے میں خوراک وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی کمی کی وجہ سے انسان کے منہ سے آنے لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح روزہ دار کے لیے جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کو روزہ داروں کے لیے مخصوص کیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی بڑے آدمی کے لیے خصوصی طور پر محرابیں لگائی جاتی ہیں اور ان کو سجایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے
کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو روزہ داروں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ روزے میں توبہ قبول ہوتی ہے اور یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کریں، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے جس کی ایک خاص برکت ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہی ہے۔ یہ ماہ مبارک تاریخی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان میں مسلمانوں کو بدر کے میدان میں وہ فتح حاصل ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، اور فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں محمد بن قاسم سندھ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور بر صغیر میں اسلام اس ماہ مبارک میں داخل ہوا اور وارد ہوا۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اور رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو عید الفطر کا جو عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جیسا کہ اس روز ہم کثرت سے تکبیر پڑھتے ہیں، اور دراصل یہ قرآن مجید کی سالگرہ ہے، اور مسلمانوں کو اجتماعی خوشی اور مسرت اس دن حاصل ہوتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کا دن بھی ہے، خوشی کے اظہار کا دن بھی ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہے۔ اور اسی رمضان کی ایک خیر و برکت یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو جس شخص نے رمضان کے روزے مکمل کیے ہوں وہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ماہ مبارک بے حد و حساب فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے فیوز و برکات کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔